درود شریف پڑھنے سے گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے اور درود شریف پڑھنے سے بیماریوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک وسیلے بنا ہی دیتا ہے، اللہ اپنے انسانوں کو تڑپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالی ہمیشہ بہتر کرتا ہے، اسی پر یقین رکھو۔ کتنے ہی دن تمہاری زندگی میں ایسے آئے جب تمہیں لگا تھا تم نہیں گزار پاؤ گے، لیکن تم نے زندگی میں ہمیشہ بڑے حوصلے سے قدم آگے بڑھائے۔ توکل وہ طاقت ہے جو تمہیں خاموشی میں بھی مضبوط رکھتی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ زندگی میں بعض مقامات ایسے بھی آتے ہیں جب آپ کو خود ہی خود کو دلاسا دینا پڑتا ہے۔ بے قدروں سے محبت ذہنی اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جہاں انسان کی قدر گھٹ جائے وہاں ایڑیاں رگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر سکتا ہے، اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دل کی ویرانی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب زبان پر الحمدللہ جاری ہو جائے۔ اللہ کی حدود میں رہ کر اگر جینا سیکھ لوگے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرا نہیں سکتی۔ اللہ تمہیں وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو۔ جو شخص رات کو اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، دن کے وقت دنیا اس کے سامنے عاجزی میں رہتی ہے۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ جو چیز تمہیں خوشی دے اسے دنیا سے چھپا کے رکھنا۔ ہم اپنے آدھے سے زیادہ غم اچھے بننے کی کوشش میں خود خریدتے ہیں، لوگوں کو خود موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار دکھ پہنچائیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں، لوگ اکثر اپنے اندر کا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ وقت ہاتھوں سے اور لوگ دلوں سے نکلتے جا رہے ہیں، انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معاملات کا نہیں پتا، لیکن دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین ہے۔ سب کے پاس سبھی خوبیاں نہیں ہوتی، کوئی خوبصورت ہوتا ہے تو کوئی وفادار۔ جب تک اب کے ہاتھ سے بھلائی تقسیم ہو رہی ہے، اب کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ ہم جیسے عام سے چہروں کو کون پوچھتا ہے، یہاں اداؤں کی قیمت ہے، سادگی کی نہیں۔ کسی کا اب پر اعتبار کرنا اب سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ خاموش رہیے جب آپ غصے میں ہو، اور جب آپ کے پاس دلائل نہ ہو، اور جب اپنے کسی بات کی تحقیق نہ کی ہو، اور جب سننے اور سیکھنے کا وقت ہو۔ خاموش رہیے جب کوئی گناہ کی بات کو لے کر مذاق کرنے لگے، اور خاموش رہیے جب آپ کی باتوں کا غلط مفہوم کیا جانے لگے۔ کامیابی صرف اونچی کرسی کا نام نہیں بلکہ سچے دل کا سکون ہے جو اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ رزق صرف ہاتھوں کی محنت سے نہیں، دل کے یقین سے بھی آتا ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، بس تم صبر، استقامت اور دعا کا دامن نہ چھوڑو۔ ہر نئی شروعات کے لیے سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرو، وہ راستے عطا کرنے والا ہے، اور زندگی کی ہر دوڑ جیتنا ممکن ہے اگر دل اللہ کی رضا کا طلبگار ہو۔ جو شخص دنیا میں اللہ سے رشتہ باندھ لیتا ہے وہ کبھی حالات سے نہیں ٹوٹتا۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا وہی ہے جو اللہ کے منصوبے میں دوبارہ شامل ہوتا ہے۔ ایمان کی روشنی جب دل میں اترتی ہے تو اندھیرے راستے بھی آسان لگنے لگتے ہیں۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو عاجزی اختیار کرو اور ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں۔ اپنا ہاتھ دینے والا بناؤ، دسترخوان وسیع کر دو، اور رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر تعلق میں اداکاری کی بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اور اسی لیے رگڑ کھانے سے بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ کچھ لوگ لومڑی کی طرح چالاک ہوتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں اور رشتے بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ جب نیت اللہ کے لیے ہو تو راستے خود بخود سیدھے ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کو اپنا رازدار بنا لو، پھر دنیا کی چالاکیوں سے خوف نہیں رہے گا۔ شکایت کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا شکر اپناؤ، یہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ دنیا کے دروازے بند ہو سکتے ہیں مگر آسمان کی طرف راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ کامیابی صرف دنیا کے معیار سے نہ دیکھو، اللہ کے قرب کو بھی کامیابی کا پیمانہ بناؤ۔ اللہ کی راہ میں کی گئی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے دنیا اسے نہ دیکھے۔ دل کا سکون دنیا سے نہیں، رب کی یاد سے نصیب ہوتا ہے۔ تم محنت کرو، وہ برکت ضرور ڈالے گا تمہارے لیے، وہ راستہ بنائے گا، کیونکہ مشکلیں آتی ہیں مگر ان کے ساتھ رب کا رحم بھی آتا ہے۔
اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، وہ دیتا ہے جو تمہیں سنوار دیتا ہے۔ جو اپنی راتوں کو دعا سے روشن رکھے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ زندگی کا مقصد صرف جینا نہیں، اللہ کے لیے جینا ہے۔ ہر غم کی گہرائی میں اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے، صرف آنکھ چاہیے دیکھنے کی۔ اللہ تمہیں وقت پر وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے صبر کیا۔ ایمان وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں بھی امید کی روشنی دیتا ہے۔ جب تم سجدے میں گرتے ہو تو اللہ تمہیں دنیا میں گرنے نہیں دیتا۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، دنیا کے سامنے نہیں۔ جب رب تمہارے ساتھ ہو تو لوگوں کا ساتھ نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ نیت کو صاف رکھو، رب خود تمہارے لیے حالات کو صاف کرتا جائے گا۔ اللہ کے چھوپے فیصلے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں، چاہے وہ تمہیں سمجھ نہ آئیں۔ جب دل میں اللہ بس جائے تب دنیا کے فریب ماند پڑ جاتے ہیں۔ دعا سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں اور اللہ سے بہتر کوئی سننے والا نہیں۔ اللہ ہر اس چیز کو تم سے بہتر جانتا ہے جس کے لیے تم بےتاب ہو۔ رب کی محبت وہ خزانہ ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تمہاری خاموش فریاد بھی عرش تک جاتی ہے۔ اگر اللہ پر یقین سچا ہو، اللہ کے فیصلے ہمیشہ وقت پر ہوتے ہیں۔ ایمان کی روشنی میں اگر طاقت ہو تو مشکلیں راستہ بناتی ہیں، رکاوٹ نہیں۔ جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو وہ کبھی ویران نہیں ہوتا۔ کامیابی تب کامل ہوتی ہے جب وہ شریعت کے دائرے میں آتی ہے۔ سجدے وہی سچے ہوتے ہیں جو دل سے نکلیں، زبان سے نہیں۔ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، چاہے تم اسے کتنا ہی بھلا دو۔ رب تمہارے لیے وہ راستہ منتخب کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہو وہاں حسد، نفرت اور تکبر نہیں رہتے۔ رب کی رضا میں سکون ہے، شہرت میں نہیں۔ وقت کتنا ہی سخت ہو، اگر سجدہ باقی ہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ تمہاری محنت سے زیادہ تمہارے ارادے کو دیکھتا ہے۔ سچا مومن وہی ہے جو اپنی کامیابی کا سہرا صرف اللہ کو دیتا ہے۔ رب کے فیصلے ہمیشہ بھلے ہوتے ہیں، چاہے آنکھ گیلی ہو جائے اور دل بھاری ہو جائے۔ صبر وہ تالا ہے جو دعا کے دروازے کو کھولتا ہے۔ اللہ سے دل لگانے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی تھکتا نہیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرے، دنیا کے قریب نہیں۔ کامیابی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا کو مقصد بنا لو۔ اللہ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں جا سکتی، بس اس پر یقین رکھو۔ اگر تمہاری کوشش میں رب کی رضا ہو تو ناکامی تمہارے قریب نہیں آتی، اور اللہ کا وعدہ ہے جو میرے راستے پر چلے گا میں اسے منزل تک ضرور پہنچاؤں گا۔ جو اللہ کے لیے اس کے راستے پر چلے، اس کا ہر قدم عبادت ہے اور ہر منزل کامیابی۔ سجدے میں مانگی گئی کامیابی دنیا کی ہر کوشش سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ کامیابی وہ روشنی ہے جو اللہ کے ذکر سے جگمگاتی ہے، نہ کہ دنیا کی تعریف سے۔ اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، وہ تمہیں اس مقام تک پہنچائے گا جہاں تمہیں عزت ملے گی۔ جب تم خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہو تب وہ تمہیں خود کامیابی کے قابل بنا دیتا ہے۔ کامیابی کا وہ لمحہ سب سے قیمتی ہوتا ہے جب تم اسے رب کی عطا سمجھ کر شکر کرتے ہو۔ اللہ کے لیے محنت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، بس اس کا وقت الگ ہوتا ہے۔ رب جب دیتا ہے تو اس کا دینا صرف کامیابی نہیں بلکہ سکون بھی ساتھ لاتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جس کا دل اور قدم اور نیت تینوں رب کی طرف ہوں۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ زندگی جب مشکل میں ناچ نچاتی ہے تو ڈھول بجانے والے بھی اپنے ہی ہوتے ہیں۔ گھر کا خراب بستر ہسپتال کے بستر سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ لہذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور خوش مزاج رہو تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور سکون بھری زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے اب پر یقین کر کے اس نے زندگی میں جینا سیکھا ہو۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں مگر غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ یہ دنیا کردار سے نہیں حالات سے عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتے دار نکل آتے ہیں۔ زندگی کی پہلی استاد، زندگی کی پہلی دوست اور زندگی بھی ماں ہوتی ہے، کیونکہ زندگی دینے والی بھی ماں ہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جو ساتھ بیٹھ کر ہنستے ہیں اور پیٹھ پیچھے ڈنگ مارتے ہیں۔ تین چیزیں آپ کی زندگی کا نظریہ بدل دیتی ہے:
اور اب کے اندر گہرا خلا چھوڑ جاتی ہیں، بیماری پردیس اور کسی عزیز کا بچھڑ جانا۔ باتوں کی مٹھاس کبھی دل کے کفر کو ظاہر نہیں کرتی، ورنہ مور دیکھ کر کون کہتا ہے یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ چاہے کوئی سمجھے اور نہ سمجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس سے امید ہو وہ بھی نہ سمجھے تو بہت درد ہوتا ہے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں اور لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے۔ گھر میں منفی اثرات کا ہونا بے سکونی کا باعث بنتا ہے، زندگی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، لہذا گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے 10 اہم باتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں اور اذان کی آواز گھر میں ضرور سنائی دے۔ قرآن کی آیات صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو دل اور دماغ کو سکون دیتے ہیں اور شیطانی اثرات کو ختم کر دیتے ہیں۔ روزانہ صبح اور شام سورت یاسین، سورت البقرہ اور اذان کی آواز لگا کر گھر کو روحانی طور پر روشن کریں۔ یہ عمل گھر کے ماحول کو صاف کرتا ہے اور دلوں میں برکت پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، گھر کی صفائی صرف ظاہری نہیں باطنی اثرات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ گندے کمرے، بکھری ہوئی چیزیں اور گرد آلود ماحول نہ صرف نظر کو برا لگتا ہے بلکہ دل کو بھی بوجھل کرتا ہے۔ گھر کی روزانہ صفائی سے نہ صرف جراثیم ختم ہوتے ہیں بلکہ منفی توانائی بھی دور ہو جاتی ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے اور یہ گھر کی روحانی حفاظت بھی ہے۔ نمبر 3، قدرتی روشنی اور تازہ فضا کو گھر میں داخل ہونے دیں، کیونکہ بند کمرے اور اندھیرا ماحول مایوسی کو جنم دیتا ہے۔ روزانہ صبح کچھ وقت کے لیے کھڑکیاں اور دروازے کھولیں، سورج کی روشنی کو اندر آنے دیں۔ یہ قدرتی توانائی اب کے گھر کو زندہ رکھتی ہے اور منفی اثرات کو باہر دھکیل دیتی ہے۔ نمبر 4، نمک والا پانی ایک صدیوں پرانا اور آزمودہ روحانی نسخہ ہے۔ نمک والا پانی قدرتی طور پر ہر چیز کو صاف کرنے والا ہے، جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی صفائی کے لیے بھی مؤثر ہے۔ ہفتے میں 1-2 بار سفید نمک والا پانی گھر کے فرش پر لگائیں، یہ عمل منفی لہروں، حسد اور بری نظر جیسے اثرات کو کم کرتا ہے اور ماحول میں سکون بھرتا ہے۔ نمبر 5، گھر کی ترتیب دل کی ترتیب ہے۔ جوتے، کپڑے اور برتن بکھرے ہوں تو وہ نہ صرف گندگی پھیلاتے ہیں بلکہ بے سکونی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ہر چیز کی جگہ مقرر کریں اور دن میں ایک بار ضرور ترتیب بنائیں۔ یہ چھوٹا سا کام دل اور دماغ کو مطمئن اور گھر کو روحانی طور پر متوازن رکھتا ہے۔ نمبر 6، خوشبو جو دل کو بھی مہکائے اور فضا کو بھی مہکائے۔ اگربتی اور قدرتی عطر جیسے خوشبودار عناصر گھر کے ماحول میں تازگی لاتے ہیں۔ یہ صرف خوشبو ہی نہیں پھیلاتے بلکہ منفی توانائیوں کو دور کرنے کی روحانی طاقت رکھتے ہیں۔ خاص طور پر مغرب اور فجر کے وقت کچھ لمحوں کے لیے ان خوشبوؤں کو گھر میں لگانا فائدے مند ہوتا ہے۔ نمبر 7، مغرب کے وقت دروازے بند کریں اور اللہ کا ذکر اذکار کریں۔ سورج غروب ہونے کے بعد کا وقت روحانی طور پر حساس ہوتا ہے، اس وقت گھر کے دروازے بند کر کے کلمہ طیبہ، آیت الکرسی، سورت فلق اور سورت ناس کی تلاوت کریں۔ یہ عمل گھر کو نادیدہ مخلوق اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 8، سورت بقرہ گھر کا سب سے طاقتور اور روحانی محافظ۔ سورت بقرہ میں ایسی آیات شامل ہیں جو جنات اور شیطانی اثرات کو دور کرنے کی خاص طاقت رکھتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل سورت بقرہ کی تلاوت کریں، خود نہیں پڑھ سکتے تو اسپیکر پر چلائیں۔ یہ گھر میں ایک روحانی حصار قائم کر دیتی ہے جو ہر طرح کے شر سے بچاتا ہے۔ نمبر 9، گھر میں ہرے بھرے پودے لگائیں۔ پودے نہ صرف آکسیجن پیدا کرتے ہیں بلکہ قدرتی توانائی کو جذب کر کے گھر کے ماحول کو زندہ رکھتے ہیں۔ خاص طور پر تلسی، منی پلانٹ اور گلاب کے پودے روحانی لحاظ سے مثبت سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں روزانہ پانی دیں، ان سے بات کریں، یہ فضا کو خوشگوار اور منور کر دیتے ہیں۔ نمبر 10، شکر اور دعا اور مثبت سوچ کو اپنائیں۔ گھر کا ماحول اس وقت تبدیل ہوتا ہے جب ہم دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکوے کم کریں اور دعا زیادہ کریں۔ ہر روز صبح اور رات سچے دل سے دعا کریں اور خود کو اللہ کے حوالے کریں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر اور شکر اور صبر ہوتا ہو وہاں منفی اثرات ٹھہر نہیں سکتے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، گھر صرف چھت اور دیواروں سے نہیں بنتا، وہ محبت اور نور اور ذکر اور سادگی سے بنتا ہے۔
اپنے گھر کو روحانی پناہ گاہ بنائیے اور برکتوں کو خود چل کر آتے دیکھیے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں ہر آنے والے دکھ تکلیف اور ذلت رسوائی اور مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما، ہم پر اپنا فضل اور کرم عطا فرما۔ آمین سما آمین۔